انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو اگر آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہت بڑی خبر کے مطابق چینی فوج نے لداخ میں تباہی مچا دی، انڈین فوج پر قیامت برپا ہو گئی۔ بھارتی جنگی ٹینکس اور میزائل بارڈر پر پہنچ گئے، بھارت کا MiG 29 جنگی طیارہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی خبر کے مطابق چینی فوج نے اس وقت لداخ میں ایک بار پھر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ چین کے 300 کے قریب جنگی ٹینکس اور خطرناک ترین JL-2 جنگی میزائل بارڈر پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بیلسٹک ٹائپ میزائل ہیں جو سرفس سے سرفس مار کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈین فوج پر قیامت برپا ہو گئی، ایک ساتھ انڈین MiG طیارہ بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی تنازع سے متعلق شدت اختیار کر چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سرحدوں پر چینی افواج کی طرف سے ہارڈ پوسٹرنگ اور چینی جہازوں کی طرف سے انڈین فضائی حدود کی خلاف ورزی سامنے آ چکی ہے، جس کے مطابق انہوں نے چینی میزائل کی وجہ سے انڈین فوج کا ایک جنگی طیارہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ لداخ دورے کے دوران انڈیا اور چین پر یہ زور دیا گیا ہے کہ سرحدی تنازعات کو مفاہمت اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ چین اب کر رہا ہے۔ چین یہ مسلسل 2017 سے خطرناک جنگی کیفیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ لداخ خطے میں چین کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران پینگانگ جھیل پر میرین کمانڈوز تعینات کر دیے ہیں۔ انہیں جدید ساز و سامان سے لیس کیا جا رہا ہے۔ سروس کے مطابق بھارتی فوج کے خصوصی کمانڈوز کو بھی چین کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر بھارت حکومت نے غیر معمولی فیصلے کے تحت پینگانگ جھیل پر میرین کمانڈوز تعینات کیے ہیں۔ سردی سے بچنے کی خاطر مذکورہ اہلکاروں کو خصوصی وردی بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ پینگانگ جھیل پر اسپیشل کمانڈوز کی تعیناتی کے بعد لداخ میں ایک بار پھر چین اور بھارت کی افواج کے درمیان کشیدگی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میرین کمانڈوز کے لیے خصوصی کشتیاں بھی لائی جا رہی ہیں تاکہ سردی کے ایام میں وہ بہتر طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ اس کے علاوہ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی حکومت چین کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر زمینی افواج کے خصوصی دستے بھی تعینات کرنے جا رہی ہے۔ پینگانگ جھیل کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم سیکٹروں میں بھی بھارتی افواج کو جدید ساز و سامان سے لیس کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لداخ میں بھارتی افواج کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی خاطر انہیں جدید اسلحہ سے لیس کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھارتی حکومت لداخ میں کوئی خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ 4 ماہ قبل پینگانگ جھیل کے قریب ہی بھارت اور چینی افواج کے درمیان زبردست تصادم ہوا تھا، جس پہ 20 بھارتی فوجی جہنم واصل ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ گلوبل ٹائمز کے مطابق گاڑیاں PLA کے اعلیٰ فوجیوں کو اعلیٰ اونچائی والے علاقوں میں کام کرنے کے لیے نقل و حرکت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو گاڑیاں چین کو دی جا رہی ہیں وہ ڈونگ پینگ میگنیشی آف ٹیکٹیکل بازوؤں والی گاڑیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گاڑیاں تیسری نسل کی ڈونگ پینگ میگنیشی گاڑیاں ہیں جو ہمالیہ کے شمالی ڈھلوان میں واقع PLA کے سرحدی دفاعی دستوں کے ذریعے چلتی ہیں، جہاں نچلی اونچائی میں آکسیجن کی سطح سے اس سے قبل 40% سے بھی کم دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اس وقت شدید مشکل میں دکھائی دیتا ہے۔ لداخ سیکٹر میں ہندوستان کو فوجی محاذ پر بدترین شکست کے بعد اب چین نے تبت سے بھارت میں داخل ہونے والے اہم دریاؤں کا رخ موڑنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ مغربی سیکٹر کمانڈ تھیٹر کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل اور ریجن اسٹریٹجک میں تبدیلی آ رہی ہے اور ایک کمپلیکس سیکورٹی ماڈل میں بھی بڑھ رہا ہے۔ پیپل لبریشن آرمی
PLA کی مغربی سینٹر کمان جسے چنگیانگ ملٹری بھی کہا جاتا ہے لداخ کی سرحد کے قریب برفیلی خطوں میں 15 ٹینکوں کی جنگی تیاری ظاہر کرنے کی مشقیں کر رہی ہے۔ چین نے لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ بہت ہی جارحانہ برقرار رکھی ہوئی ہے۔ PLA باقاعدگی کے سسٹم میں اپنے اہلکاروں اور فوجی ہارڈ ویئر سے متعلق مشقیں کرتا ہے۔ اب ایک فوجی ویب سائٹ نے T-15 ٹینکوں کی تصاویر شائع کی ہیں جو شدید سردی کے موسم میں حقیقت پسندانہ تربیت کی مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور لداخ میں تابڑ توڑ بمباری کرنے جا رہی ہے۔ PLA اس مائی سے خطے میں اپنی تعمیر کو مستحکم بنا رہا ہے جس میں تبت میں فوجی مشق میں حصہ لینے والے فوجی بھی شامل ہیں۔ اعلیٰ عہدیداروں کی انٹیلیجنس کے مطابق PLA کے دستے بیجنگ کی براہ راست ہدایت کے تحت کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس تنازع کا رخ چین میں سیاسی فوجی سطح کے اعلیٰ درجہ بندی کیا جا رہا ہے نہ کہ مقامی PLA کمانڈروں کی خوشی سے۔ تنازع کا رخ چین میں سیاسی فوجی سطح کے اعلیٰ درجہ بندی سے کر رہا ہے۔ ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان سرحد کے ساتھ پینگونگ توسو کے علاقے میں دوسرا بڑا تصادم ہو چکا ہے جس کے بعد ہندوستانی فوج جھیل کے جنوبی کنارے کی اسٹریٹجک بلندیوں پر قابض ہو چکا ہے۔ PLA بار سرحد کے پار ہلکی ٹینکوں اور پیادہ جنگی گاڑیوں کو بھیجنے کی کوششوں میں مصروف ہے جسے ہندوستانی فوج کے بڑے ٹینکوں نے روک دیا ہے جو اہلکار کے مطابق اشتعال انگیزی کو ناکام بنانے کے لیے مکمل آزادی دی گئی ہے اور چینیوں کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ بھارت بری طرح ڈر چکا ہے، بری طرح بوکھلا چکا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق شہری فوجیوں میں شامل چینی فوجیوں نے اس علاقے میں اپنے مویشیوں کو چرنے کی اجازت دینے پر مقامی خانہ بدوؤں پر اعتراض بھی کر لیا تھا۔ دوسری طرف جانب کہا جا رہا ہے کہ چین ہر صورت بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے تیار ہے۔ ہماچل پردیش کی سرحد کے ساتھ سرحدی انفراسٹرکچر کی حالت کو دیکھتے ہوئے اتحاد کی شکل میں بھی مشرقی لداخ میں کمی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس خطے میں چین کے کوئی غیر قانونی دعوے تھے یا نہیں۔ لداخ میں حالیہ مداخلت کو دیکھتے ہوئے چین نے پہلی بار پورے گلوان کا دعویٰ کیا ہے اور چینی ہیلی کاپٹروں میں 3 بار اور مئی کے پہلے ہفتے میں بھی اس علاقے میں فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس وقت سے ہندوستانی فوج اور ہند تبتی بارڈر پولیس کی نگرانی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس ٹیم نے چین سرحد پر سرحدی فوج کے ساتھ سڑک کی تعمیر کو دیکھا تھا۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ خوف و ہراس بھارت میں پھیل چکا تھا۔ بھارت میں حزب اختلاف کی اجازت دیتا ہے کہ ہندوستان گھریلو شہد کی وجہ سے دخل اندازی کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج 1 لاکھ کے قریب نریندر مودی بھیجنے کو تیار ہے تاکہ چین کا کھاتا ہی مکایا جا سکے۔ یہ کہنا ہے امت شاہ کا۔ امت شاہ جو ہوم منسٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چین کو ہر صورت سبق سکھایا جائے۔